الحمد لله حمدا لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الله هو السميع البصير. فلسطین کی سرزمین ایک پاک سرزمین ہے، اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے. فلسطین میں واقع مسجد اقصیٰ جو یروشلم شہر میں موجود ہے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. اسلام میں مسجد اقصیٰ تیسری مقدس ترین مسجد ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. فلسطین میں صدیوں سے تینوں مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والے جو کہ امن و آشتی کی فضا میں رہ رہے تھے. یہ مقدس زمین تینوں مذاہب کے لیے بے حد اہم ہے. 1517 سے 1971 تک خلافت عثمانیہ جو ایک مسلم خلافت تھی اس خطے پر حکومت کرتی تھی. پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا. یہودیوں نے برطانیہ کی جنگ عظیم میں بہت مدد کی اور اسی احسان کے بدلے برطانیہ نے جو کہ فلسطین اسی وقت اسی کے قبضے میں تھا 1948 میں بے شمار یہودی ہجرت کر کے فلسطین کے اندر آئے اور اسی طرح 1948 میں اسرائیل ملک بنا. اس سے قبل یہودیوں کا دنیا میں کوئی اپنا ملک نہیں تھا. جب سے آج تک یہودیوں نے ہمارے فلسطین بھائیوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا. فلسطین میں اتنے سالوں سے جنگ چلتی آ رہی ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. بچہ بڑا عورتیں نوجوان ان سب کو ان کے ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے اور آج ان کے موجودہ دور میں کوئی مسلم ممالک مسئلہ فلسطین پر خاموش ہے. اقوام متحدہ دنیا کے بڑے ممالک مسئلہ فلسطین پر خاموش ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی دوبارہ آئے گا اور فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ. تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے. مجھے بتائے گا وہ فلسطینی بچہ کسی اور کیوں ترجیح جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہو. وہ ماں کسی اور کیوں ترجیح جس کا لخت جگر اس کے سامنے آگاہ کیا جائے. وہ بچی کسی اور کیوں ترجیح جو ڈاکٹر بننے کے سپنے خواب دیکھ رہی تھی مگر اس کا گھر، اس کا اسکول، اس کے خاندان سمیت اس کے خواب سبھی ریزہ ریزہ ہو گئے. کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے پار لگاتا تھا کشتیاں. بچہ ملا ہے آج ساحل موت کے، کل جو پانی میں بہاتا تھا کشتیاں. یہ چھوڑے میں کس کس کو بیان کروں گا اور کس گھر گھر کا دیکھ سناؤں گا. یہاں تو سب بکھرا پڑا ہے. بچہ لگتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک 10 پر حاوی تھا، کہاں ہے گورے، کہاں ہے فاتح. کیا کوئی غزنوی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی طرف دیواریں پکار رہی ہے کہ دیکھو مجھے بچانے کوئی ایوبی نہیں آ رہا. آواز آتی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں کوئی عبدالحمید کا جنم نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام میں کوئی ایوبی نہیں آتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام میں طارق بن زیاد پر کشتیاں نہیں چلاتا. 57 ممالک پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ غیرت کا جنازہ اٹھ چکا تھا. کوئی پکارو صلاح الدین ایوبی کو. ایوبی اٹھ قبر سے حال دیکھ مسجد اقصیٰ کا. ایوبی اٹھ قبر سے اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہے. تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لڑتی رہی اور تم دعا کرتے رہے. افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں. آج کل یوٹیوب پر ناچنے والے نوجوان کیا جانے کیا ہوتی ہے قربانی، کیا جانے کیا ہوتا ہے اپنوں کا کھونا، کیا
پابند باندھ کر میدان جنگ میں جانا اور دشمن کے سامنے فولاد بننا کیا ہوتا ہے. میں اپنی تقریر کو ان چند باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد حسان سلمہ جو بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے. اب میں پھر پروگرام پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد رضا کو کہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کرے.